آسان ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ اگر حکومت ہی اپوزیشن کرے گی تو حکومت کون کرے گا؟ حکومت کو علم ہی نہیں ہے، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ملک کے اندر پکڑ دھکڑ کی سیاست آپ کے سامنے۔ اعجاز شاہ کا انٹرویو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وزیر داخلہ نے نواز شریف توبہ کر لے تو بات ہو سکتی ہے نواز شریف سے، جو انہوں نے پیسہ کمایا ہے اس کا آدھا دے دیں تو میں اس کی جان چھڑوا سکتا ہوں، اور یہ انہوں نے بات کی ہے۔ وزیر داخلہ ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ حکومت خود ہی اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ کراچی کے اندر کچرے کے اوپر سیاست، کچرا اتنا ہے، کس طرح حکومت کے علاوہ کمپین سے جائے گا اتنا کچرا؟ ممکن لگ رہا ہے؟ ہر کوئی کراچی کی دعویٰ کرتا ہے، لیکن کراچی کے اندر ہر کسی نے آ کے کرپشن کی ہے، کراچی کو لوٹا ہے، کراچی کو اپنا نہیں سمجھا۔ اسی وجہ سے یہاں سیاست بھی ہوتی رہی۔ اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے محترم جناب یاسین آزاد صاحب، سینئر قانون دان ہیں، وکلا تحریک کے روح رواں تھے اور آج بھی وکلا کمیونٹی کے لیڈر ہیں۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ ایڈوکیٹ عطا اللہ خان صاحب MN ہیں تحریک انصاف پہ، میں سر آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ فوزیہ طارق صاحبہ خود اسپیکر ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آج تجزیہ سیاسی کریں گی کہ کس پارٹی نے کیا کیا ہے اور کھل کے بیان کریں گی۔ میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام۔ سر، آج اعجاز شاہ کو کیا ہو گیا؟ رات کے انٹرویو میں انہوں نے کیا ہے کہ نواز شریف توبہ کر لے تو میں اس کی جان چھڑوا سکتا ہوں، اور اگر وہ آدھے پیسے دے دے۔ وزیر داخلہ ہو کر ایسی بات؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اعجاز شاہ صاحب کو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ایک دفعہ چونکہ وہ جنرل پرویز مشرف کے رائٹ ہینڈ ہیں، ایک دفعہ اسلام آباد کلب میں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے جنرل پرویز مشرف کے لیے وکیل تو میرے پاس بہت ہیں، لیکن مجھے بار لیڈر ٹائپ کے جو ہے نا چاہیے۔ تو ملاقات کے دوران جب مرحومہ اسما جہانگیر زندہ تھی تو لیڈ اسما ہی کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی آپ پیمنٹ کی بات کریں، تو اسما نے کہا جی میں تو جنرل پرویز مشرف کا وکیل بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے دوستوں سے پوچھیں، اگر یہ کہتے ہیں تو آپ بن جائیں۔ تو مجھ سے جب پوچھا تھا، میں نے بریگیڈیئر صاحب کو کہا، میں نے کہا آپ نے سنا نہیں میری قائد نے کیا کہا، وہ وکیل بننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم دوست بھی وکیل بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کھانے کا جب بل تھا تو میں نے اپنے دوست کو کہا یار بل آپ دینا، کیونکہ اعجاز شاہ صاحب نے کل لوگوں کو دکھانا ہے کہ بل میں نے دیا، کھانا میں نے کھلایا، تو وہ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اعجاز شاہ، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جنرل پرویز مشرف کا رائٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہریار افریدی کو وہاں سے ہٹا کر آپ نے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ان کو وزیر داخلہ کا عہدہ دیا۔ اب اعجاز شاہ کا یہ کہنا کہ نواز شریف توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد جو کمایا وہ ان کو دے دے، میں اگر اعجاز شاہ کو یہ کہوں کہ جو کچھ جنرل پرویز مشرف نے کمایا اس کو کہیں وہ دے دے واپس حکومت کو، تو یہ جملہ وہ بولنے کے لیے تیار ہے، تو جنرل پرویز مشرف کا تو نام وہ کبھی نہیں لے گا۔ دوسرا، اعجاز شاہ کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ نواز شریف نے چونکہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کا کیس بنایا تھا جو آج بھی پینڈنگ ہے، اور جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کا کیس آج دن تک مکمل نہیں ہو پایا، تو جنرل پرویز مشرف کا غداری کا کیس رجسٹر کرنے کے بعد اعجاز شاہ کو سب سے زیادہ تکلیف تھی میاں نواز شریف سے کہ یہ کیس کیوں بنایا گیا۔ اب یہ کہنا کہ جی آپ توبہ پڑھ لیں اور ساتھ میں جو آپ کا کوشچن میں نے دیکھا اس میں یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ کون ہوتے ہیں گارنٹی دینے والے؟ گارنٹی تو یہ میرے اوپر چھوڑ دیں، میں آپ کو کر کے دیتا ہوں گارنٹی، تو اس کا مطلب عمران خان ان کے کہنے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں نہیں، ان کے اس سٹیٹمنٹ سے صاف ظاہر لگتا ہے کہ ہر چیز کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیا واقعی اپوزیشن کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اعجاز شاہ کر رہا ہے؟ دیکھیں، اعجاز شاہ کر رہا ہے یا جو کر رہے ہیں، میں تو اسٹیبلشمنٹ کا ڈائریکٹ نام لیتا ہوں، لوگ نام لیتے گھبراتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج اگر بڑی طاقتوں کے ساتھ نواز شریف کمپرومائز کر لے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اگر نواز شریف کے ساتھ ان کی حکومت کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں نا، لیکن جب تک وہ بات مانتے ہیں تو وہ صحیح چلیں گے۔ جس دن ان کی بات ماننا چھوڑ دی نا آپ نے، تو آپ کا حشر ممکن ہے نواز شریف سے بھی زیادہ خراب ہو، میرے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔
تو یہ چیزیں جو ہیں ایکچولی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اس ملک میں 70 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد ایکچوئل حکمران ہیں کون. تو میں ایکچوئل حکمران آج بھی اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں, اور کل بھی جو میں نے بار کا میرا کنونشن تھا, میں نے اس میں اسپیچ میں بھی یہ بات کہی کہ اس طاقت کا آئینی طور پر کوئی رول نہیں ہے. میرے نزدیک وہ ایک ڈیفنس سیکرٹری کے کنٹرول میں آتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہیں, لیکن اس کے باوجود آئینی رول نہ ہونے کے باوجود پورے ملک میں حکمرانی کا جو کنسیپٹ ہے وہ ان کے پاس ہے. یعنی کہ حقیقی حکمران عمران خان نہیں ہے, نہ وہ بھی آزاد نہیں ہے. بالکل نہیں, میں بالکل ان کو آزاد کرنے کے سر ایم صاحب, عمران خان آزاد نہیں ہے, تابع ہیں, جو وہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ. شکریہ میر صاحب. میر صاحب آپ کو پتہ ہے میں آپ کے پروگرام میں آتا ہوں, پولیٹیکل ورکر ہوں. ہمارا جو گلہ ہے نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے, آج جو بیٹھ کے ہم ان کو کہتے ہیں 8:15. This time check is brought to you by Pepsi Sava. Sava ہے سونیا. اب اپنی گورنمنٹ کا میں بالکل کلیئر میرا موقف ہے کہ اگر نواز شریف صاحب یا کوئی بھی پاکستانی پولیٹیشین جس نے اگر ملک کا پیسہ لوٹا ہے اس کو عدالتوں میں جانا چاہیے, عدالتیں ان کے خلاف فیصلے کریں, ادارے جو ہیں وہ بالکل آزادانہ طور پر کام کریں. لیکن اعجاز شاہ کہہ رہے تو توبہ کر لیں. ہماری گورنمنٹ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہوگی تو یہ جو آج بھگت رہے ہیں یہ کل ہم بھگت رہے ہوں گے. ہمیں نہیں کرنا چاہیے. میں نے نہیں ان کا سنا انٹرویو, لیکن میں اپنے طور پر کہتا ہوں کہ ہم کون ہوتے ہیں یا اعجاز شاہ صاحب نے فیصلہ نہیں کرنا ہے, فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے اور اداروں کو کرنا چاہیے. اور یہ انتقامی سیاست کا میں حامی نہیں ہوں, کم از کم. آپ کو نہیں لگ رہا سر خان صاحب, کلیئر بات بتائیں کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے حکومتی ارکان ہیں, ان کے خلاف بھی انکوائریز ہو رہی ہیں, وہ بھی پیش ہو رہے ہیں, وہ بھی جیلوں میں جا رہے ہیں. اور اگر کہیں پہ لگتا ہے کہ کسی اپوزیشن کے ساتھ کہیں پہ زیادتی ہو رہی ہے تو میرے خیال سے وہ بھی نہیں ہو رہی. پھر اعجاز شاہ نے کہا ہے پکڑ دھکڑ سے سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کا ہوا ہے. کیسے سر؟ میں کہتا ہوں کہ احتساب جو ہے وہ کراس دا بورڈ ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اپوزیشن کے ساتھ بالکل زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور احتساب سے لگنا چاہیے کہ واقعی میں احتساب ہو رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے, سلیکٹیو نہیں. میرے خیال میں ابھی تک جہاں تک سمجھتا ہوں اگر کہیں پہ کوئی خرابی ہو بھی تو ہمیں اس کو بھی دور کرنا چاہیے, اپوزیشن کے تحفظات دور کرنے چاہیے, ان کو ٹرائل کا پورا موقع دینا چاہیے, ان کو اپنی صفائی کا پورا موقع دینا چاہیے. اس لیے میں نہیں کہتا کہ اگر خدا نخواستہ ہم یہی کریں گے تو یہ دیکھیں نا, یہ کیسز جتنے بنے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے خلاف کن کے کیسز ہیں؟ نون لیگ کے ہیں. نون لیگ کے خلاف کن کے کیسز؟ پیپلز پارٹی کے ہیں. نیب کا چیئرمین کنہوں نے لگایا؟ نیب. آج اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ نیب کے قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے, وہ بھی سلیکٹڈ چاہتے ہیں, کیوں نہیں کرا سکے؟ یہ پچھلے 18ویں ترمیم ہو چکی, یہ نیب کے قوانین تبدیل کیوں آپ کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ ہم اس لیے بیوروکریسی کام کرنے کے لیے تیار ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بیوروکریسی کو اتنا ڈر نہیں ہونا چاہیے, خوف نہیں ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ ایسے نہ ہو کہ ان کو اتنا خوف ہو کہ کوئی کام ہی نہ ہو ملک میں. کام تو ہونا چاہیے نا. کیا لگ رہا ہے کام ہو رہا ہے ملک میں؟ بالکل جی. کیا بیوروکریسی کام کر رہی ہے؟ بیوروکریسی اگر کرتی تو آپ یہ ترمیم کیوں لاتے, کابینہ کیوں منظوری دیتی کہ ہاں آپ ان میں ترمیم لائیں؟ پرفیکشن کہیں پہ نہیں ہوتی. جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ کہیں کام نہیں ہو رہا ہے یا کام میں سستی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے ہم ایفرٹس کریں گے, کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, میں میڈم آپ کی طرف میں آتا ہوں. آپ کو پچھلی گورنمنٹ, آج حالات آپ کو کیا لگ رہے ہیں؟ معاشی سیاسی صورتحال, عوام کی حالت, کچرا, دوسری چیزیں آپ کے سامنے, کوئی تبدیلی آپ کو حقیقی نظر آ رہا ہے؟ نئے اور پرانے پاکستان میں کوئی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ Thank you so much امتیاز for inviting me over here. First of all دیکھیے جو تبدیلی ہے وہ شروع کا جو ٹائم پیریڈ تھا آف کورس وہ اس میں تھی, لیکن چونکہ ہم سندھ میں رہتے ہیں اور سندھ میں جو ہے وہ 3 ڈفرینٹ گورنمنٹس کام کر رہی ہیں. دیکھیں گورنر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں, سی ایم جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, اور میئر جو ہیں ان کا پریویس وہ ایم کیو ایم سے ان کا تعلق تھا. اور دوسری ایک بات یہ کہ جب بھی یہاں پہ کوئی ایشو ہوتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ بار بار اس میں انٹروین کرتی ہے. تو ہمیں تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر لوگوں نے, کراچی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے تو انہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تبدیلی آئی بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی کی ہے نا ابھی, یہاں پر ایڈمنسٹریشن تو سی ایم کے ہاتھ میں ہے.
اور وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. تو تبدیلی ایز سچ سندھ والوں کو تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کچھ اتنا امپیکٹ پڑا ہے, کیونکہ ابھی آپ نے کچرے کی جو بات کی ہے تو تینوں لوگ جو ہیں وہ گورنر اینڈ سی ایم اینڈ میئر اور جو بلدیات کے منسٹرز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ڈال رہے ہیں, کوئی بھی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. اور میں نے تو یہ تک اسٹیٹمنٹس دیکھی کہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. اور میں نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ سنی ایک منسٹر کی کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو فیڈرل منسٹر تھے انوائرمنٹ کے, یہ کچرا انہوں نے جان بوجھ کے پھیلایا ہے پورے شہر میں تاکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بدنام ہو. تو اگر اس طرح کی باتوں کی اور ذاتیات کی سیریسنس نظر آ رہی ہے کہ واقعی سنجیدگی حکومت میں دونوں طرف سے, چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے وفاق ہو, وفاقی حکومت, سیریسنس نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال سے آپ کو میں فرینکلی بتاؤں کہ یہ دس گورنمنٹ از فار مور مچ بیٹر. اس میں دیکھیے انویسٹرز بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں آئیں گے, اور یہ والی گورنمنٹ نے دیکھیں کشمیر کے ایشو کو بہت سیریسلی لیا ہے, بہت سارے ایشوز کو انہوں نے سیریسلی لیا ہے. بلکہ لاسٹ ایک انٹرویو میں میں نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں اسٹریٹ جو بیگرز تھے ان کے لیے کبھی کسی نے گھر بنانے کا نہیں سوچا, ان کو شیلٹر دینے کا. تو دس از یہی گورنمنٹ تھی جنہوں نے سوچا کہ ہم اسٹریٹ پہ جو لوگ سوتے ہیں سردیوں میں ہم ان کو جو ہے وہ پناہ دیں. اسی طرح کے بہت سارے انیشیٹوز ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت ٹیکس دینا پڑتا ہے, تو دیکھیں ٹیکس تو ہر ملک میں دینا پڑتا ہے. آپ امریکہ کو دیکھ لیں, لوگ ٹیکس دے دے کے پاگل ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے تکلیف ان لوگوں کو ہے جو کماتے تو بہت زیادہ ہیں اس ملک سے, لیکن اتنا کروڑوں کا ٹیکس ٹائم پہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے سر, کہہ رہی ہیں کہ اس گورنمنٹ نے کام کیے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں گورنمنٹ نے کام کیا ہوا ایک سال کے اندر جو ملک کا دیوالیہ نکل دیا ہے اور جس طرح حالات ہیں, آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میڈم کے بات کا جواب دینے سے پہلے میں اپنے بھائی چونکہ میرے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور مجھے ان کی بات ذرا آگے بڑھانے میں مزہ آئے گا. پہلی بات یہ ہے کہ میرا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے شروع سے, میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ڈکٹیٹر جب اقتدار میں آئے تو اس کا بنایا ہوا کوئی بھی قانون اس کو کسی بھی صورت میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. اور نیب کا قانون جو ہے جنرل پرویز مشرف کا بنایا ہوا ہے, اور پارلیمنٹ نے کیا کیا کہ جنرل پرویز مشرف کے 9 سال کے جتنے کالے کرتوت تھے اس کو کور دیا, ان کو لیگل آئینی پروٹیکشن دے کے گئے. 270 میں جا کے لیگل پروٹیکشن دے کے چلے گئے. اور نیب کا قانون جو میرے نزدیک بیڈ لا ہے, میں کسی بھی صورت میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ میں نے کہا یہ کہاں کا دستور ہے کہ آپ ایک آدمی کو کسٹڈی میں لے لیں, 6 مہینے تک انویسٹیگیشن کریں, اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کبھی اس نتیجے پہ پہنچیں کہ یہ آدمی کا خلاف کیس نہیں ہے, ریفرنس نہیں بنتا, یا کہیں کہ ریفرنس بنتا ہے. میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ یہ آئینی تقاضوں کے مطابق اس لیے نہیں ہے کہ میرے نزدیک اگر کسی کے خلاف کوئی کیس بنانا ہے تو پہلے انویسٹیگیشن کریں, ایویڈنس کلیکٹ کریں, اور ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس آدمی کے خلاف ایویڈنس بنتی ہے تو آپ اٹھا کے اس آدمی کو گرفتار کر لیں, اور جو لا کے اندر 14 دن کا ریمانڈ کا کنسیپٹ آپ وہ کریں, اور اس کے بعد اس کو جیل بھیج کے کیس پروسیڈ کریں. 6 مہینے تک کسٹڈی میں کسی کو رکھنے کے بعد آپ اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہے. نمبر 1. نمبر 2, جس طرح میڈم نے کہا کشمیر کا حوالہ بھی دیا, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں ان کے احترام کرتا ہوں. بہتری آئی ہے, تبدیلی آئی ہے, بہتری کیا, تبدیلی کی حامی ہیں فوزیہ صاحبہ. کہ پی ٹی آئی کا جو نعرہ یہ تھا کہ ہم اس پاکستان کو نیا پاکستان بنائیں گے, وہ نعرہ لگانے والے پی ٹی آئی کے لوگ آج مجھے نظر نہیں آ رہے. آج پی ٹی آئی کے اندر 80% جنرل پرویز مشرف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو تمام سسٹم کو چلا رہے ہیں. ان کی موجودگی میں یہ توقع کر لینا کہ یہ حکومت کوئی بہتر کام کر رہی ہے, میں نہیں مانتا. نمبر 1. نمبر 2, اس لیے میں نہیں مانتا کہ آپ کے پاس جب ہم معاشی حالات کی بات کرتے ہیں تو آپ امیڈیٹلی یہ ایلیگیشن لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے کرپشن کیا. جملہ کرپشن بڑا کہنا آسان ہے. آج بھی سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ آیا ہے, اگر آپ اس کو آپ نے دیکھا ہو تو اس ججمنٹ کے اندر نواز شریف کے کیس کا حوالہ دیا گیا, کرپشن کا معنی ذکر نہیں کیا گیا, بیہائنڈ دا مینس کی بات کی گئی یا ایک اور دوسری بات کی گئی, لیکن کرپشن کا جملہ اس میں نہیں آیا.
आप करप्शन का एलिगेशन, हम 4 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठे बैठे मैं अपने छोटे भाई के मतलब कहूँ कि जी आप में ये बड़ी ख़राबी है, तो बर्डन मुझ पे आता है कि मैं साबित करूँ कि मेरे भाई के मतलब मैं जो उंगली उठाता हूँ वो सही या गलत है। तो ये चीज़ें, तो वर्ड करप्शन जो है ये बहुत वसी है। आप ज़्यादा आप लोगों को पकड़ दकड़ करते हैं बिहाइंड द मीन्स। बिहाइंड द मीन्स का मैं इस तरह जवाब देता हूँ, मैं और ये दोनों एक प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। आज अगर कोई मेरे बैंक का स्टेटमेंट ले ले और पिछले 4 साल का मेरे बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक मुझसे पूछना शुरू कर दे कि आपके अकाउंट में ये पैसा कहाँ से आया, तो मैं नहीं बता सकता। सिर्फ चेक वाला शायद मैं बता दूँ, लेकिन जितनी अमाउंट मेरे पास कैश आती है मैं नहीं बता सकूँगा 4 साल के बाद कि ये मेरे कौन से क्लाइंट ने दी, कौन से क्लाइंट ने नहीं दी। एक बात तो यहाँ आ जाती है। अब जिस तरह मैडम ने कंपैरिजन का, मैं ये कहता हूँ कि मैडम आपके और मेरे हालात बेहतर हो सकते हैं। आज जो माशी हालात हमारे सामने हैं, आप कॉमन मैन की ज़िंदगी का अगर कंपैरिजन करें तो यकीन करें, मैं कभी कभार जब मुझे टाइम मिलता है, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो आजकल जो पोजीशन है मैं उसके मुताबिक कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों के जो इंटरव्यूज़ मैं सुनता हूँ या लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, यकीन करें कि मैं बाज़ औक़ात आपके ही प्रोग्राम में एक दफ़ा कहा था कि मेरी 70 साल की लाइफ में मैंने किसी पॉलिटिकल लीडर का इतना जल्दी डाउनफॉल नहीं देखा, इवन किसी डिक्टेटर का भी नहीं देखा जितना पीटीआई के कायद का जो है ना इतना जल्दी डाउनफॉल हुआ। मैं इसलिए कहता हूँ कि हर आदमी को, मैं कहता हूँ वक्त मिलना चाहिए, मैं इससे नहीं एग्री करता, डिसएग्री नहीं करता, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जब आप किसी के मुताल्लिक़ कहते हैं कि जी सपोज हमारी पार्टी के मुताल्लिक़ कहते हैं जी करप्शन में इन्वॉल्व हैं, मैं अगर यहाँ सवाल ये करूँ कि क्या बिजली की या लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए जितने कारखाने बने हैं वो क्या चंदे के फंड से बने या कर्जे के फंड से बने? इस्लामाबाद का बेहतरीन एयरपोर्ट, दुनिया का एयरपोर्ट इस वक्त बना है, क्या अगर वो सारा पैसा करप्शन में गया है तो वो एयरपोर्ट कहाँ से बना? मैंने पूरे पंजाब का दौरा करके देखा, एक से एक मोटरवे बनी है, अगर कर्जे लेके मोटरवे पे खर्च नहीं किए तो वो कहाँ से पैसा आया जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर इतनी तरक्की हुई? नवाज शरीफ का पहले दौर में कराची एयरपोर्ट देख लें, इलामा इकबाल एयरपोर्ट देख लें, इस्लामाबाद एयरपोर्ट देख लें या मोटरवेज देख लें। नवाज शरीफ के पहले दौर हुकूमत में जब पिंडी से लाहौर तक मोटरवे बना तो हमारी पॉलिटिकल लीडरों ने पहाड़ उठा लिया कि ये मोटरवे सफ़ेद आती है, ये इतना ख़र्चा क्यों किया गया? और उसी मोटरवे पे हम बड़े मज़े से सफ़र करते हैं। और उस दिन मैंने इस्लामाबाद से जो मुल्तान का सफ़र किया बाई रोड, जो 6 घंटे का था, मैंने 3-3.25 घंटे में मैंने तय। सर सही, मैं आपकी तरफ आऊं, इतना डाउनफॉल मैंने किसी का नहीं देखा, इतनी मकबूलियत किसी की इतनी जल्दी नहीं गिरी जितनी खान साहब की मकबूलियत कम हुई एक साल के अंदर। अच्छा मीर साहब, ऐसे है कि असल में पीटीआई से लोग तवक्कुआत बहुत ज्यादा थे और है, हमने ख्वाब दिखाए ना, हमने दावे किए, बिल्कुल हमने ख्वाब भी दिखाया और इंशाल्लाह उस पर कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि हालात के मुताबिक जो हालात इस वक्त हैं मुल्क के या जो मईशत के हमारे हालात हैं, मैं कभी नहीं कहता कि हालात बहुत अच्छे हैं, इसमें शक नहीं है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी नीयत ठीक है। मैं कहता हूं कि हम इस टीम के साथ सर, परवेज मुशर्रफ की टीम के साथ ठीक है। हाँ जाहिर है हमारे पास लोग होंगे, हमारे पास अपने, आपके पास लोग तो थे, आपके पास लोग हैं, आज भी हैं, एमएनए, इनकार नहीं करता। मैं एक और बात जो आपने पहले की मैडम के साथ की सिंध के हवाले से और हम कराची में बैठे हुए हैं कचरे के हवाले से, देखिए हमें चीज़ों को एक एक करके देखना पड़ेगा। सिंध गवर्नमेंट है, बल्दियात उनके पास है, वाटर बोर्ड उनके पास है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड उनके पास है, मेयर साहब हैं, केएमसी वगैरह ये सारे काम कर रहे हैं, डीएमसीज वगैरह काम कर रहे हैं। देखिए हमने जो एक आगाज़ किया है, क्यों किया? जब इदारे आपके फेल हो, बुनियादी तौर पर इन इदारों को ये काम करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों अली जैदी साहब जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं कि जी कराची का कचरा साफ होना चाहिए? अब हमारी एक नीयत है, हमारी एक कोशिश है, हम कभी नहीं चाहते कि हमारा झगड़ा हो मेयर के साथ या सिंध गवर्नमेंट के साथ। बार बार हम अली जैदी साहब बार बार बैठे, उनके साथ बात की कि देखें हमारे झगड़े में कराची के शहरी जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, हमें किसी सूरत मिलकर कराची का कचरा साफ करना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं उसमें भरपूर तरीके से कोशिश कर रहा हूं। मैं एमकेएम वाले मेरे साथ ऑन बोर्ड हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, सारे लोग। मैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आज कराची की जो सूरत हाल है, तीनों सियासी जमातें जिम्मेदार हैं, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ? ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद।
वेलकम। हाँ, तीनों सियासी जमातें जिम्मेदार। आपके वजीर, आपके मिनिस्टर फैसल वाडा साहब ने कहा मेयर करप्ट है, तो कैसे तब्दीली आएगी, कैसे बेहतरी आएगी? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि एक जो दुनिया के निज़ाम चलते हैं एक सिस्टम के तहत चलते हैं, इदारे मौजूद होते हैं। अब ये जो कचरा या ये जो सेवरेज, ये जो मसाइल हैं, इसके लिए KMC मेयर साहब और बल्दियात की वजीर सिंध गवर्नमेंट ये जिम्मेदार है। अब हम जो शुरू किया है वो इसलिए शुरू किया कि जब हमने देखा कि ये काम नहीं कर रहे हैं, हमारा भी फ़र्ज़ है, हमें लोगों ने वोट किया है, हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, क्या ये मुजरिमाना गफलत नहीं है कि 30-35 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत में है और अभी तक वो कराची के पानी का मसला हल नहीं कर सके, कराची के सीवरेज का मसला हल नहीं कर सके, कराची के कचरे का मसला हल नहीं कर सके? क्या कमी है उनके पास? किसने उनको रोका है? सिर्फ पीपल्स पार्टी जिम्मेदार, MQM जिम्मेदार नहीं है। MQM बिल्कुल जिम्मेदार है, बराबर की शरीक है, मेयर है, उसको करना चाहिए। और इससे पहले कितने पावर से MQM के पास? पूरा कराची उनके हाथ था, बहुत पावर थे, लेकिन उस दौर में काम हुआ भी था, इसमें कोई शक नहीं कि उस दौर में काम हुआ। आज जो हालात है, PTI को आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आपका प्राइम मिनिस्टर है, पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। बिल्कुल जी। अगर हम बार बार नजरअंदाज क्यों सिंध को कर रहे हैं? इन चीजों के लिए इंटरफेयर करेंगे सिंध गवर्नमेंट को, मेयर को, तो जाहिर है उनकी शिकायत होगी। सर, दूसरी दो चीजें आपके, मैं नहीं कह रहा, कितना तजाद है, क्योंकि खान साहब भी जब भी कोई दावा करते हैं फिर उसके उलट हो जाते हैं। आपके लोग, सबसे पहले एक स्टेटमेंट आपको सुना था, सिंध हुकूमत के मैंडेट का एहतराम करते हैं, वफाकी वजीर फैसल वाडा साहब। दूसरे आपके खुर्रम आजम, सिंध हुकूमत का इख्तिताम करीब है। क्या पॉलिसी है आप लोगों की, क्या सियासत है, समझ नहीं आता क्या करना चाहते हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट देखी होगी कि सिंध हुकूमत के साथ फासले कम किए जाए। इसका मतलब ही यही है कि उनके मैंडेट का एहतराम है। अगर किसी की जाती राय है, बहुत कुछ कह सकते हैं, सियासी लोग हैं, आज़ाद हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर लोगों ने वोट किया है पीपल्स पार्टी को, उनका मैंडेट है, करना चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं कि आप बैठे सिर्फ बयानात दागे। आपको मैं बताऊं, आज PS 99 में एक पूरा इलाका हमारे अकलियती लोग हैं, सिख बरादरी के और हिंदू बरादरी के लोग हैं, वो कुल्ले आसमान तले बैठे हुए। आज एक खातून जब बहक भी हुई, कोई नहीं है उनको सुनने वाला। भाई मसला हल करो। अगर सोसाइटी की जमीन है, उस पे 15 साल से किसको आबाद किया लोगों ने? ये जो अब आबाद होने वाले लोग हैं, ये जो गरीब हिंदू सिख या मुसलमान गरीब हैं, क्या वो आबाद हो सकते हैं? इसमें जाहिर है कोई बड़े लोग मुलविस थे, उन्होंने आबाद कराया। तो अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, रातों रात आपने फैसला किया और उनको बेघर किया। जब मैं उनके साथ बैठा पुलिस हुकाम के साथ, वो कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि इंक्रोचमेंट खत्म करे। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहां इस्तेमाल हो रहा है? सिर्फ एहसनाबाद एक मखसूस इलाके में। क्यों? मैं कहता हूं इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़े लोग हैं और ये आपको रोकना पड़ेगा। ये कराची में इस तरह नहीं चलेगा, सिलेक्टिव नहीं होना पड़ेगा। आप औरंगी टाउन की तरफ जाएं, जमीनों पर धड़ाधड़ कब्जे हो रहे हैं। आज आप नहीं रोक रहे हैं, कल को आप इन लोगों को बेघर करेंगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है मैडम, आपकी तरफ आता हूं। चोर, लुटेरा, इस तरह के अल्फाज, डाकू है, कोई करप्ट है, बाद में बैठे भी हुए होते हैं। मुआशरे पे इस पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है? ये जो सियासत, एथिक्स कितनी इंपॉर्टेंस होती है? जी देखें, एथिक्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हर चीज़ में, लाइफ में। और एथिकल जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे नई एथिक्स का ख्याल रखते हैं। और समटाइम्स इस तरह की लैंग्वेज बहुत बुरी लगती है ड्यूरिंग इंटरव्यूज़, ड्यूरिंग शोज़। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी भी लग रही है तो आप उसको मुहज़्ज़ब तरीके से जो है वो उसको बयान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बुरा भला कहें। और एक बहुत मशहूर सेइंग है कि एक शख्स के अंदर अगर लाख बुराइयां हों और अगर उसका अखलाक अच्छा हो और वो खुश अखलाक हो, तमीज़ से बात करता हो, तो लोग उसकी वो तमाम बुराइयां भूल जाते हैं क्योंकि वो इतने प्यार से बात करता है। और एक शख्स चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, नमाजी, परहेजगार, नेक, ये वो, अगर वो बद अखलाक होगा और बदतमीजी से बात करेगा तो लोग डेफिनेटली उसको जैसे तहरीक इंसाफ का कल्चर आपको कैसे लगता है? उनमें बात करने का तरीका, तनकीद करने के हवाले से उनका कल्चर आपको कैसा लगता है? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, गवर्नमेंट में आने से पहले जो धरने और रैलीज थे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फ्रैंकली स्पीकिंग, दैट वाज नॉट द वे टू कॉल योर प्राइम मिनिस्टर, जो भी उस वक्त के थे। तो देखिए, हमारी अपनी गवर्नमेंट है, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हम चाहे कहते हैं ना, एक घर में जितनी भी लड़ाइयाँ हों आपस में,
باہر جب آپ نکلیں انٹرنیشنل ورلڈ میں تو اپنے گھر کی سب لوگ عزت رکھتے ہیں, اپنے گھر کی, اپنی ماں باپ کی, بہن بھائیوں کی برائیاں کوئی نکل کے نہیں کرتا ہے. تو اسی طرح پاکستان بھی ہمارا گھر ہے, ہمارا وطن ہے, ہمارا ملک ہے. ہماری آپس میں لاکھ رنجشیں صحیح, لیکن جب ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے آئیں تو ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ رکھنی چاہیے. بھلے پیپلز پارٹی بری ہے, پی ایم ایل این بری ہے, ایم کیو ایم بری ہے, پی ٹی آئی بری ہے, جو بھی برا ہے, ہمیں اس کو بہت تمیز سے بیٹھ کے بات کریں. ذمہ دار بھی یہی ہیں آج ملک کے جو حالات ہیں. تینوں سیاسی جماعتیں بالکل ذمہ دار انہوں نے حکمرانی کی ہے. ڈیفینیٹلی ہیں. پی ٹی آئی کو تو ہم اس لیے تھوڑا ایکسکیوز کریں گے کہ انہوں نے بہت کم ٹائم, لیکن خیبر پختونخوا میں 5 سال کیا ہے, دوسرا ٹرم چل رہا ہے. لیکن کے پی کے میں حالات بھی بہت بہتر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگلہ بس ابھی تک نہیں بنی, جو میٹرو بن رہی تھی اس کے اتنے حد سے زیادہ اس کی کاسٹ بڑھ گئی, وہ آج تک. لیکن آپ وہاں کا پولیسنگ سسٹم دیکھیں, وہاں کی لا اینڈ آرڈر دیکھیں. دیکھیں اگر نیگیٹو چیزوں کو نکالیں گے نا تو پرفیکٹ تو 100% کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم نیگیٹیوز پہ ہی نظر رکھیں گے تو دیٹس ناٹ دا وے. تو وی ہیو ٹو سی پازیٹیو. جو انہوں نے وعدے دعوے کیے تھے وہ وعدہ ایک بھی نظر نہیں آتا. بس وہ کہتے ہیں نا, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا, وہ الٹ اس کے یو ٹرن لے لیا. سر میں آپ کی طرف آؤں گا. سر کیا کمپیئر کرنا چاہیے؟ تحریک انصاف کو 1 سال ہوا ہے, پیپلز پارٹی نون لیگ 25-30 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں. ان کو ٹائم ملنا چاہے, اپنا ٹرم پورا کریں. اور دوسری بات, ہر کوئی کہہ رہا ہے, نون لیگ کہہ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی, انہوں نے کشمیر کے اوپر سودے بازی کی ہے. دیکھیں, پہلی بات یہ, میں اپنے بھائی کے سوال کا جواب دیتا ہوں. جہاں تک اداروں کی بات ہے, اداروں کے متعلق میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا اس دن سے لے کر آج دن تک اگر اس ملک کے اندر پولیٹیکل سسٹم اپنی جگہ جاری و ساری رہتا اور وقتاً فوقتاً ڈکٹیٹرشپ نہ ہوتی تو پھر شاید آج ہمارے بھی ادارے ہمارے پڑوسی ملک کی طرح بڑے مضبوط ادارے ہوتے. تو ہم نے اپنے اداروں کو خود کمزور کیا, نمبر 1. اس کی ذمہ دار جوڈیشری بھی ہے جنہوں نے ویلیڈیٹ کیا. میں اسی میں آتا ہوں. نمبر 2, 1954 میں جب سندھ اسمبلی کو توڑا گیا اور سندھ ہائی کورٹ نے سندھ اسمبلی کو واپس بحال کیا اور بعد میں آنریبل سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کو واپس ختم کیا, تو بگاڑ تو 1954 سے جوڈیشری کی طرف سے ہو گیا تھا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے مارشل لا آئے, اگر ایک بھی مارشل لا کو آنریبل سپریم کورٹ ڈکلیئر کر دیتا غیر قانونی تو شاید ہمارے ملک کے حالات بہت بہتر ہو جاتے. تو جہاں میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہوں, میں جوڈیشری کی بھی بات کرتا ہوں. اور ہمارے سابق چیف جسٹس مرحوم نسیم حسن شاہ مرنے سے پہلے جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں کلیئر کہا کہ بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہے اور ہم بھی انسان ہیں, نوکری بچانے کے لیے ہم بھی کبھی کبھی دباؤ میں آتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ پیپل پارٹی کے دور حکومت کی بات کی جاتی ہے, نون لیگ کے دور حکومت کی بات کی جاتی ہے, پی ٹی آئی کا جو سوا سال کا پیریڈ ہے اس کی بات کی جاتی ہے. جو جنرل پرویز مشرف کے 9 سال ہیں اس کے متعلق نہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سویلین گورنمنٹ کا احتساب تو کرتے ہیں, ویری گڈ, کریں, ڈو اٹ, لیکن جو جنرل پرویز مشرف کے 9 سال ہیں اس کا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور اتنا پیسہ آیا باہر سے, اتنی رکاوٹ ہے. اور پرویز مشرف نے اس بات کا اعتراف کیا کہ سعودی عرب نے مجھے اربوں روپیہ دیا, میری مدد کی, جو میں نے باہر کے بینکوں میں جمع کرائی. آج ہی جو جنرل پرویز مشرف کا فارم ہاؤس ہے اسلام آباد میں, جا کے دیکھیں, پتہ نہیں کتنے 100 ایکڑ پہ مشتمل ہے, اس کو بیچتے ہیں تو کم از کم 4-5 ارب روپے کا خالی وہ فارم ہاؤس ہے. تو سیاستدانوں کو تو آپ کہتے ہیں جی یہ کر گئے, تو خدا کے بندے پہ ذرا سر کون کرنے نہیں دیتا, کون رکاوٹ ہے؟ یہ ان کو پتہ ہے نا کون نہیں کرنے. سر کون رکاوٹ ہے, کون نہیں کرنے دیتا؟ لے کے آئے ہیں وہی نہیں کرنے دے رہے, تو میں کیا کون کرنے نہیں دے رہا آپ کو؟ ٹھیک ہے نا, انصاف کی حکومت, احتساب کی حکومت. میں سر کی بات سے بالکل ایگریڈ ہوں کہ ادارے بننے نہیں دیے گئے, لیکن دیکھیں بات یہ ہے بڑے سر پرویز مشرف کا احتساب کے ساتھ دیکھیں, اس کے ذمہ دار بھی سیاستدان خود ہے. میرا تجزیہ یہ ہے کہ سیاستدان خود ذمہ دار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اسٹینڈ لیا بھی تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے, ہم نے سازشی کی, سیاستدان نے سیاستدان کے خلاف سازش کی. ہم خود نہیں چاہتے تھے, اگر ہم خود کڑے ہو جاتے تو ادارے بھی بن جاتے. آج میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے, میں آج پی ٹی آئی کی جو اچھائیاں یا جو انہوں نے کام کیا ہے وہ نہیں گنوا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا اسٹینڈ یہ ہے کہ اگر جو ماضی کی حکومتوں نے کیا, پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے,
اگر آج ہم بھی وہی کرتے ہیں جنرل مشرف اور اگر جنرل مشرف بالکل میں تو کھل کر نام لوں گا اور لیتا بھی ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں جو بھی فیصلے ہوئے ہیں بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, لیکن خاموشی کیوں ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ ہم جیسے جو ورکر ہیں وہ تو نام لے لیتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن بہت سینئر لوگ ہر طرف سے وہ خاموشی رہتے ہیں. ہمیں خود آگے بڑھنا ہوگا. کیا آپ نے کمپرومائز کیا کرسی کی وجہ سے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. خان صاحب نے تبھی خاموشی کی, ان کا خواب تھا پورا ہو گیا, وزیر اعظم بن گئے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی بھی کمپرومائز ہم نے کیا ہے یا کمپرومائز کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے جو ہمارا پہلے دن سے جو منشور ہے اس پہ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا, ہو سکتا ہے کمزوریاں. کیا آپ ایماندارن ایک بتائیں سر, ایک ایماندارن بتائیں, کیا آپ کی پارٹی کے اندر آج جو وزراء ہیں جو لگے ہوئے ایڈوائزر ہو کر سب جو ہے نا غیر منتخب ہیں, کیا یہ خان صاحب کی مرضی سے لگے ہیں؟ دیکھیں مجھے اپنے لیڈر پہ, میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے پوچھا, میں سچی بات, مجھے اپنے لیڈر پہ ٹرسٹ ہے, اس پہ بھروسہ ہے. اس نے جس ٹیم کا انتخاب کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں جس نظر سے دیکھ رہا ہوں وہ ٹھیک نہ ہو, لیکن مجھے یہ بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس کو, اس پاکستان کو اس دلدل سے نکلنا ہے. اسی لیے میں سپورٹ بھی. کیا یہ کیا وجہ ہے؟ یہ سیاسی منافقت نہیں ہے. آپ پیپلز پارٹی نون لیگ کے اوپر تنقید کریں, ضرور کہیں, کرپٹ کہیں, ان کو چور کہیں, ان کی ٹیم کے لوگ آپ کے پاس ہو, کیا وہ چور کرپٹ نہیں ہوئے؟ میں بالکل آپ کی بات 100% درست ہے. اگر پی ٹی آئی میں بھی کوئی لوگ ہیں, کسی بھی پارٹی میں ہو, میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر آپ احتساب کرتے ہیں اس سے ظاہر بھی یہی ہونا چاہیے, محسوس بھی یہی ہونا چاہیے, اور ہونا بھی چاہیے. جس نے اگر کرپشن کی ہے, کوئی بھی ہو, وہ پاکستان قوم کا مخلص نہیں ہے, وہ اس ملک کا مخلص نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی میں آیا ہو یا کسی بھی پارٹی میں بیٹھا ہو یا سیاسی نہ ہو, اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہو, اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے, اور بالکل صاف ستھرا شفاف ایک سسٹم ہونا چاہیے جس پہ مجھے, آپ کو, عام شہری کو بھروسہ ہو. تب جا کے کیا مجھے آپ ایماندار بتائیں اس نیب کے اوپر جو آج کا نیب ادارہ ہے, اس کو آپ کا اس کے اوپر اعتماد ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہم نے بار بار, ہمارے وزراء نے, ہمارے سینئر لیڈرز نے بار بار آفر کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیب کے قوانین میں اس میں ترمیم کریں, ان کو بدلے, تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیب کے قوانین میں یا کوئی ایسی چیز ہے جس پہ کسی کو بھی ٹرسٹ نہیں ہے, تو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے. اور ایسا میں بار بار آپ کو یہی کہتا ہوں کہ ہمارے نکلنے کا, اس دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ ہے کہ ہم فیئر طریقے سے آگے بڑھے, احتساب کریں اپنوں کے خلاف بھی جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے یا کہیں باہر اپوزیشن میں ہیں, تب جا کے پاکستانی قوم نکل سکتی ہے. نہیں تو خدا نہ خواستہ نظام فیل ہو جائے گا, پھر وہی چیزیں ہوں گی, دوبارہ دہرائی جائیں گی. ٹھیک ہے سر, آپ کی طرف آتا ہوں. کیا نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, کیا یہ دونوں پارٹیاں ذمہ دار نہیں ہیں؟ نہ ادارہ بنایا, نہ جمہوریت کو چلنے دے. کبھی پیپلز پارٹی, کبھی نون لیگ ایک دوسرے کے ساتھ سازش, کبھی میمو گیٹ اسکینڈل ہوتا ہے, کبھی گورنر راج لگتا ہے, کبھی مینڈیٹ ہوتا ہے نواز شریف کا, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے ان کی حکومت گراتے ہیں بلوچستان کے اندر, کبھی سینٹ کے اندر دونوں کھیلتے ہیں. یہ کیا سیاستدان ذمہ دار نہیں ہے؟ سینٹ کے حوالے سے آپ کی اور میرے اپنے پروگرام میں بڑی کلیئر بات ہوئی تھی. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ 14 ضمیر فروش آدمی ہیں, 14 جو ضمیر فروش آدمی ہیں, جنہوں نے 1 گھنٹہ پہلے یوں ہاتھ کھڑا کر کے 64 نے کہا کہ ہم سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے چاہتے ہیں, اور آدھے گھنٹے کے اندر ان کا ضمیر ایسا جاگا کہ وہ 14 کے 14 کہاں گئے مجھے نہیں پتا چلا آج دن تک. پولیٹیکل پارٹی پتہ چلے گا سر, ایکسپوز ہوں گے. وہ پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہے سر, آئی ایم سوری ٹو سے, جماعتوں کو پتہ ہے. جماعتوں نے خود نہیں کیا سر. دیکھیں آپ کے پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ جب حاصل بزنجو سے یہ بات پوچھی گئی کہ جناب وہ 14 آدمی کون ہیں, تو انہوں نے ایک جنرل کا نام لیا تھا نا, حضرت سر جنرل کا نام لیا کہ یہ 14 کے 14 ان کے آدمی ہیں. ہمارا لا منسٹر امیڈیٹلی پریس کانفرنس کی. پرویز مشرف کے غداری کے کیس میں وہ وکیل ہے, وہاں تو غدار نہیں کہتا, وہاں لا منسٹر امیڈیٹلی پریس کانفرنس کرتا ہے, اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حاصل بزنجو نے غداری کی, اس کی سزا یہ ہے اور ان کو یہ ملنی چاہیے. تو میں نے آپ کے ہی پروگرام کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم نے امریکہ میں بیٹھ کر یہ بات کہی
کہ امریکن CIA کو اسامہ بن لادن کے متعلق جتنی انفارمیشن دی وہ پاکستان کی ISI نے دی تو وہ غداری نہیں ہے. اور اصل بزنجوں کو صرف یہ کہنا کہ یہ 14 آدمی ان کے ہیں. تو اب یہ تمام چیزیں میں اس لیے کہتا ہوں. دیکھیں میں ایک بات آپ کے پروگرام کے حوالے سے آج کرنا چاہتا ہوں. میں کچرے مچرے کے سلسلے میں نہیں جاتا. میں یہ کہتا ہوں احتساب کریں, بلا تفریق کریں. میں اس کا سب سے بڑا حمایتی ہوں. بلا تفریق احتساب نہیں ہو رہا. نمبر 1 احتساب کو اپنے ایک سائڈ پہ رکھیں. ملک کے سسٹم کو چلانے کے لیے اگر وزیر اعظم ذرا بھر بھی سنجیدہ ہو جائیں اور سنجیدگی سے اپوزیشن کو لے کر بیٹھ کر جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں قانونی ان کو طے کریں. کتنی بدقسمتی ہے کہ 45 دن کے اندر آپ کو الیکشن کمیشن کے 2 ممبروں کو بنانا تھا اور 45 کیا 6 مہینے کے بعد بنایا, وہ بھی جھگڑے والا بنا دیا. کیا آپ کا لا منسٹر اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ آپ کو یہ بتاتا کہ جناب یہ 2 کمیشن کے ممبر بنانے کے لیے طریقہ کار یہ ہے, آئین یہ کہتا ہے. اب لا منسٹر کا کل میں نے انٹرویو سنا تو وہ آرٹیکل 199 کا حوالے دے رہے تھے. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں مس گائڈ کرتے تھے. 199 میں میرے بھائی بھی وکیل ہیں. 199 میں وہ ریکوائرمنٹ ہیں جن کی کوئی ایگریو پارٹی ہو جہاں سے قانون کے اندر ان کو کہیں انصاف نہ مل رہا ہو تو پھر وہ 199 کا سہارا لیتے ہیں اور عدالتوں میں جاتے ہیں. میں آج بھی آپ کے پروگرام سے حوالے سے کہتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈفرینسز آپ کے جو ہیں سو رکھیں. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے کہیں, اور کہیں تو کسی پروف کے ساتھ کہیں, لیکن ملک کے سسٹم کو چلانے کے لیے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون سازی ہو تو قانون سازی بغیر اپوزیشن کی مدد کے آپ نہیں کر سکتے. تو پھر ملک کا انٹرسٹ اگر آپ کے سامنے ہے تو آپ کو اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کر معاملات کو طے کرنا چاہیے, کیونکہ میرے نزدیک سب سے بڑا فورم جہاں پہ تمام ڈسپیوٹ کال کیا جا سکتا ہے وہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہے. آپ اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے سب سے بڑا ادارہ جو پارلیمنٹ کا ادارہ جس کو سب سے زیادہ مضبوط ادارہ ہونا چاہیے, میرے نزدیک آج سب سے زیادہ کمزور ترین ادارہ جو پارلیمنٹ کا ادارہ بن. اس کو کمزور کس نے کیا؟ سیاستدانوں نے. اس ادارے کو کمزور کرنے میں ہمارے جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں کہ سارے کے سارے وہ برابر کے ذمہ دار ہیں. آج PTI کی گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے. 1 سال گزر گیا, آپ مجھے 1% قانون سازی بتا دیں. آج نیب کے قوانین میں آپ تبدیلی لانے چاہتے ہیں. کیا تبدیلی؟ آرڈیننس جاری کریں گے. آرڈیننس کی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 120 ڈیز ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں گے. اگر پارلیمنٹ اپروو نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں جتنے بھی بیڈ لاز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کا, چاہے اپوزیشن ہے چاہے حکومت والے ہیں, جب تک یہ مل کے بیٹھیں گے نہیں, اداروں کا مضبوط نہیں کر سکتے, کمزوری کریں گے. ادارے ملک کے انٹرسٹ میں. میڈم آپ کی طرف آؤں گا. ادارے کمزور ہیں, ادارے کمزور ہی رہیں گے اگر اپوزیشن نہیں آتی. آپ تحریک انصاف پہلے تو سینٹ کے اندر ملے تھے جب نواز شریف کا مینڈیٹ تھا, اس کا مینڈیٹ کے تحت ان کو نہیں دیا گیا. کیا آپ کو نہیں لگ رہا عوام کے لیے پارٹیاں ایک ساتھ ہوں کیوں نہیں ہو رہی؟ ذاتی مفادات کی وجہ سے. بلوچستان میں بھی ہوا. بلوچستان میں دیکھیے پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ رول آف لا ہے. جب تک رول آف لا قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو تب تک چینجنگز نہیں آئیں گی. اب دیکھیے ایز فار ایز اپوزیشنز آر کنسرن, تو اپوزیشنز کو تو پہلے اتنی زیادہ اپرچونٹی دی گئی تھی نا ملک کو بہتر کرنے کے لیے, تو وہ ٹرسٹ اور وہ جو ریلائبلٹی ہے وہ ان کو پہلے تو وہ واپس لانا ہوگا, بیکاز پیپل ڈونٹ ٹرسٹ دیم. آپ نے کتنی میمز دیکھی ہیں فیس بک پہ, وہ جو اسٹیٹمنٹ ایک تھی کہ پانی زیادہ آتا ہے تو بارش زیادہ آتی ہے تو پانی زیادہ, آپ دیکھیں لوگوں نے اس کی کتنی میمز بنائی اور ایک وہ لافنگ اسٹاک بن گیا. تو ادارے یس مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اداروں کو مضبوط کے ساتھ ساتھ بااختیار اور فری چھوڑنے کی بھی ضرورت. بڑی مہربانی سر, آپ کی بڑی مہربانی سر, آپ کی بڑی مہربانی میڈم, آپ کی بڑی مہربانی. ادارے مضبوط ہوں, ادارے مضبوط ہوں گے تو ریلیف ملے گا, سسٹم کو چلنے دیا جائے. احساب سب کا ہو, پرویز مشرف کا بھی ہو, لیکن پرویز مشرف کے احساب پہ خاموشی چھا جاتی ہے. کون سی قوت ہے جو پرویز مشرف کا احساب نہیں چاہتی؟ ملک میں معاشی محاذ ہو یا سیاسی جمود کا شکار ہے. کہتے PTI کی حکومت, ان کے دوست, ان کے MPs کہتے ہیں آگے کا جو ٹائم ہوگا اس سے خوشحالی آئے گی, لیکن عوام کے اندر ایک بے چینی ہے, مایوسی ہے, جو دعوے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.